امام ربانی قندیل نورانی حضرت مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی ماتریدی نقشبندی علیہ الرحمہ، آپ کی ذات گرامی ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور آپ کی جو خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی جو واضح چیز ہے وہ آپ کا تجدیدی دور ہے، جس میں آپ تقریباً انفرادیت کے مقام پر فائز ہیں، اور وہ ہے تجدید للف ثانی، یعنی آپ مجدد الف ثانی ہیں۔ عام طور پر مجدد کا جو تجدیدی زمانہ ہوتا ہے وہ ایک صدی پر محیط ہوتا ہے، جبکہ حضرت مجدد الف ثانی یعنی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تجدیدی زمانہ ہے وہ 10 صدیوں پر محیط ہے، یعنی وہ 1000 سال کے مجدد۔ یہ آپ کو مجددین اسلام میں سے ممتاز کرتا ہے، یعنی یہ چیز ایسی ہے جو عام طور پر مجددین میں نہیں پائی جاتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آج بھی جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہ زمانہ بھی حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ کی تجدیدی اور روحانی جو کاوشیں ہیں ان کے زیر اثر ہے، اور ہم ان کے تجدیدی زمانے میں جی رہے ہیں۔ حضرت امام ربانی ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ شیخ عبدالاحد سرہندی علیہ الرحمہ آپ کے والد گرامی ہیں، جنہوں نے آپ کی ابتدائی تعلیم کا بندوبست بھی کیا، اور نہ صرف آپ کی تعلیم بلکہ آپ کی جو بنیادی تربیت ہے اور تصوف اور سلوک کے جو بنیادی مقامات ہیں وہ بھی آپ نے طے کیے۔ علاوہ ازیں دیگر شیوخ سے بھی آپ نے باضابطہ طور پر اکتساب فیض کیا، اور پھر حضرت شیخ باقی باللہ علیہ الرحمہ کے دست اقدس پر باقاعدہ بیعت ہوئے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں ہیں، وہ نقشبندی سلسلہ کے بہت بڑے پیشوا ہیں، اور یہ وہی شخصیت ہیں جن کے ایک اور مرید، بہت بڑا نام ہے ان کا بھی، وہ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق جنہیں کہا جاتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات آپس میں پیر بھائی ہیں، یعنی یہ ایک ہی شیخ کے دست اقدس پر بیعت ہیں۔ ابتداً کچھ چیزوں میں حضرت شیخ محقق علیہ الرحمہ نے حضرت امام ربانی سے کسی قدر اختلاف کیا، ازاں بعد جب ان پر حقیقت واضح ہوئی، آشکار ہوئی، تو انہوں نے اس سے رجوع فرمایا۔ بہرحال حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق خود حضرت شیخ باقی باللہ علیہ الرحمہ جو دہلی میں ان کا مزار مرجع خلائق ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت شیخ احمد ہمارے دامن سے وابستہ ہوئے تھے، یعنی جب وہ حلقہ ارادت میں داخل ہوئے تھے، تو وہ اس وقت ہم مرکز ولایت تھے اور وہ دائرے میں تھے، یعنی ان کا مقام مرتبہ ایسا تھا کہ وہ ہمارے مقام سے ابھی نیچے تھے۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ آج حال یہ ہے کہ شیخ احمد کو اللہ نے مرکز ولایت بنا دیا ہے، اور ہم جیسے کئی لوگ ان کے ارد گرد ہیں، یعنی ان کا مقام مرتبہ اللہ رب العزت نے بلند فرمایا، اور بھی کئی ایک بشارتیں ان کے حوالے سے موجود ہیں۔ لیکن آپ کے کارہائے نمایاں میں سے سب سے بڑا کارنامہ بدعت اور خرافات کے خلاف آپ کا ایک وہ عظیم الشان کام ہے، اور یہ مجددین اسلام کی خوبی ہوا کرتی ہے۔ مجدد ہوتا ہی وہ ہے جو دین کے چہرے پر پڑی ہوئی گرد کو ہٹا دے، دین کے اصل احکام کو لوگوں تک پہنچا دے۔ جیسے جلال الدین اکبر جو مغل فرما رواؤں میں سے ایک مشہور فرما روا ہے، تو جلال الدین اکبر نے بہت ساری بدعات اور خرافات کو رواج دے رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلات تھیں، اور اس نے ایک نیا دین جو تھا وہ باقاعدہ وضع کر رکھا تھا، جس پر حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ نے ایک سٹانس لیا، اور باقاعدہ طور پر اس پر مزاحمت بھی ان کو برداشت کرنا پڑی، یہاں تک کہ آپ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ قلعہ گوالیار میں آپ کو باقاعدہ قید کیا گیا، لیکن آپ کے پائے اقدس میں ذرا سی بھی لغزش نہ آئی، اور آپ نے استقامت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا وہ فریضہ سر انجام دیا۔ اور پھر میں اکثر دوستوں کو یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ ایسی شخصیت ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کے اثرات 4 سلطنتوں پر مرتب ہوئے ہیں،
جلال الدین اکبر کی سلطنت دیکھ لیجئے، جہانگیر کو دیکھ لیجئے، اورنگزیب عالمگیر کو دیکھ لیجئے، تو یہ ساری کی ساری جو سلطنت ہیں مغلیہ، اس کے اوپر آپ کے جو تجدیدی کارنامے ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، ان کا باقاعدہ اثر ہوا۔ یہی سبب ہے کہ آج ہندوستان میں، پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں فتاوی عالمگیریہ مشہور ہے۔ اور عالمگیریہ کا مطلب یہ اورنگزیب عالمگیر کی وہ خدمت ہے، وہ کوشش اور وہ کاوش ہے جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تمام تر کوششوں اور ان تمام تر جو آپ کی تجدیدی وہ فیضان تھا آپ کا، اس کے نتیجے میں یہ ظاہر ہوئی کہ لگ بھگ 500 علماء ہند نے اس کو باقاعدہ مرتب کیا، اس فتاوی کو، جسے فتاوی ہندیہ یا فتاوی عالمگیریہ کہتے ہیں، جس کا سہرہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے سر ہے۔ تو حضرت مجدد کا مقام مرتبہ بڑا منفرد ہے اور بہت بڑی شخصیت ہیں، پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں۔ بدعات کے خلاف رد الرفضہ ہو یا صحابہ کرام کی عزت و احترام کا معاملہ ہو، اہل البیت کے مقام و مرتبے کے تحفظ کی بات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اولیاء کی بات ہو، تو امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے جو مکتوبات عالیہ ہیں وہ آج بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ 28 صفر المظفر آپ کا یوم وصال ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے فیض و برکات سے مستفید و مستنیر فرمائے۔